خارجیوں یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا افغان حکومت کو 2 ٹوک پیغام، کہا دہشت گرد افغانستان سے آ کر پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، دہشت گردی کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اگر افغان حکومت پاکستان کے ساتھ تعلقات کرنا چاہتی ہے تو ایمانداری اور سچائی کے ساتھ تعلقات قائم کرے۔ پاکستانی قوم دہشت گردی کے معاملے پر سیاست اور گمراہ کن بیانیے کو رد کرتی ہے۔ خارجیوں اور فتنہ ہندوستان سے معاملہ فہمی کی بات کرنے والے انہی کے اعلی کار ہیں، اعلی کاروں کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کی سربراہی میں ہر صورت ان دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ بنو۔ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دہشت گردی سے متعلق اہم اور اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت۔ جنوبی وزیرستان آپریشن میں 12 بہادر شہداء کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے بنو CMH میں زخمیوں کی عیادت بھی کی۔ کور کمانڈر پشاور نے علاقے کی سیکیورٹی صورتحال پر بریف کیا۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف جنگ، سیکیورٹی فورسز کی تابڑ توڑ کارروائیاں، 45 خوارج مارے گئے۔ باجوڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا، 22 بھارتی پراکسی دہشت گرد ہلاک۔ جنوب وزیرستان میں بھی دہشت گردوں سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا، 13 خوارج کو انجام تک پہنچا دیا گیا۔ لوئر دیر میں 10 خوارج جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق آپریشنز کے دوران پاک فوج کے 19 بہادر سپاہیوں نے شجاعت اور دلیری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں جمع سال سپاہی بھی شامل۔ بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گردوں سے اسلحہ اور بارود بھی برآمد۔ صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید ہونے والے جوانوں خراج عقیدت پیش۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ سیلابی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے تمام ضروری اقدامات ناگزیر۔ ریاست ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کے ضیاع کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کہتے ہیں کہ مؤثر حکمرانی اور پائیدار انفراسٹرکچر کی فوری ضرورت ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا بھی دورہ، متاثرین سے ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل نے متاثرین کی محفوظ منتقلی پر اظہار اطمینان کیا۔ امدادی سرگرمیوں میں مصروف پاک فوج، ریسکیو 1122 اور پولیس کے جذبے کو سراہا۔ سول انتظامیہ کے ساتھ قریبی اشتراک پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل نے لاہور، قصور، ملتان اور جلال پور پیروالا کا فضائی جائزہ بھی کیا، نقصانات اور امدادی کارروائیوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ پنجاب میں سیلاب سے تباہی کی داستان، شجاع آباد رحیم یار خان میں دیہات ڈوب گئے۔ چشتیہ کے مقام پر دریائے ستلج میں شدید طغیانی، قریبی علاقوں میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ کسانوں کی ہزاروں ایکڑ پر تیار فصلیں بہہ گئیں، سینکڑوں گھروں میں پانی داخل، درجنوں مکانات تباہ۔ موضع جعفر شاہ کے مکین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ شجاع آباد کے موضع دھوندو مقام پر بند میں پڑنے والا شگاف 300 فٹ چوڑا ہو گیا۔ سیلابی پانی ماڑھا بستی میں داخل ہو گیا۔ پنجاب میں تباہی مچانے کے بعد سیلاب نے سندھ کا رخ کر لیا۔ گدو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح بلند، ملحقہ علاقوں میں ہائی الرٹ جاری۔ سکھر اور کوٹری بیراج پر بھی پانی کی سطح میں اضافہ۔ سکھر بیراج پر 4,60,000 کیوسک پانی کی آمد ریکارڈ۔ متعدد قریبی علاقوں کو خطرہ لاحق۔ نوشہر و فیروز میں تگر بچاؤ بند کے قریبی زمینداری بند ٹوٹنے سے کئی دیہات ڈوب گئے، علاقہ مکین، حکومتی امداد کے منتظر۔ پنجاب میں تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا، 101 اموات ہوئیں، 5,000 دیہات متاثر ہوئے۔ DGPDM میں عرفان علی کاٹھیا نے کہا جلال پور، پیر والا اور مضافاتی علاقوں میں سیلاب سے صورتحال خراب ہوئی۔ دریائے ستلج اس سیلابی سیزن میں 3,85,000 کیوسک تک گیا۔ اس سال پنجاب کے 3 دریا بیک وقت اونچے درجے کے سیلاب سے متاثر ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا علی پور اسٹیت پور کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا رات گئے ہنگامی دورہ۔ متاثرین کی فوری امداد، ریسکیو آپریشن، راشن اور ٹینٹ کی فراہمی اور انخلا کی سرگرمیوں کا خود جائزہ، انتظامیہ کو فوری اقدامات کی ہدایت۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا
کہ حکومت پنجاب سیلاب سے متاثرہ ہر علاقے میں متاثرین تک پہنچ رہی ہے. بعض چھوٹے لوگ سیلاب متاثرین کے نام پر بھی سیاست کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کا ویژن سیلاب متاثرین کے لیے امید کی کرن، عوام کے دکھ درد کو اپنا سمجھتے ہیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا حکومت کی جانب سے اب تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سیلاب زدگان کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان نہ کرنا افسوسناک ہے. سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے زرعی شعبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا. وفاقی حکومت سے بھرپور تعاون کی توقع ہے. سندھ میں طوفانی بارشوں اور ممکنہ شدید سیلاب کے پیش نظر پاک فوج اور پاک بحریہ کی ہنگامی تیاریاں مکمل. سول انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون جاری. دادو، جامشورو، سکھر اور گدو بیراج سمیت متعدد علاقوں میں بند تعمیر. متاثرین کے لیے میڈیکل کیمپس قائم. ایمرجنسی ریسپانس ٹیمیں ہوور کرافٹ اور ریسکیو بورڈ سے لیس. ہزاروں سیلاب زدگان کو محفوظ مقامات پر منتقل. مفت طبی سہولیات اور ادویات کی فراہمی جاری. متاثرین کی مکمل بحالی تک امدادی کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم. وزیراعظم شہباز شریف کا ایک بار پھر قطر کا دورہ طے. 15 سپٹمبر کو دوحہ میں منعقد ہونے والے عرب اسلامی ممالک سربراہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. وزیراعظم کو اجلاس میں شرکت کی باضابطہ دعوت دی گئی. اجلاس غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں اور فلسطین کی بگڑتی صورتحال کے پس منظر میں بلایا گیا. Art and television can connect civilizations in Pakistan. We share China's vision for uniting civilizations. The world today is undergoing radical changes. In the times, dramatic changes, China under President Xi has shown us the path of a win-win solution. تخلیق و ثقافت اقوام عالم کو جوڑنے والا پل. فنکاروں کی تخلیقی صلاحیتیں سرحدوں کی قید سے آزاد ہوتی ہیں. صدر آصف علی زرداری کا چینگڈو میں گولڈن پینڈا کلچر فورم سے جاندار خطاب. پاکستان اور چین کے مابین باہمی احترام، تہذیبی تبادلہ اور مشترکہ ترقی کے ویژن کی پرزور حمایت. ثقافت کو امن، خوشحالی اور مشترکہ مستقبل کی بنیاد قرار دیا. صدر زرداری کا ایوارڈ جیتنے والوں کو زبردست خراج تحسین پیش. آزاد کشمیر کی عدلیہ عوام کو انصاف کی فراہمی کے لیے پیش. عدلیہ کو انصاف فراہم کرنے میں چیلنجز بھی درپیش ہیں. جوڈیشل کانفرنس آزاد کشمیر کی گولڈن جبلی تقریب سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا خطاب. کہا سپریم کورٹ آزاد کشمیر کو مکمل حمایت کا یقین دلاتا ہوں. سائلین کی داد رسی اولین ترجیح ہونی چاہیے. اسرائیل کی قطر کو دوبارہ حملے کی دھمکی. عرب ممالک کا ہنگامی اجلاس طلب. اسلامی ممالک کی مشترکہ فوج کی چھٹیاں منسوخ. ہائی الرٹ جاری. کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے فوجی تیاریوں کے احکامات. مشترکہ دفاع پر اہم فیصلے متوقع. پاکستان اور ترکیہ کو مشترکہ اسلامی افواج کی سربراہی دینے کی تجویز. مڈل ایسٹ کو ریڈ وار زون قرار دینے پر مشاورت. قطر اور امریکہ کے درمیان سفارتی سرگرمیاں تیز. قطری وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن کی امریکی صدر سے ملاقات. دوحہ حملے کے بعد صورتحال پر غور. شیخ محمد بن عبد الرحمن کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بھی گفتگو. اسرائیلی حملے اور دوحہ واشنگٹن سیکیورٹی تعلقات پر بات چیت. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی. درخواستیں جلد مقرر کرنے کی درخواست پر تحریری حکم جاری. اسلام آباد ہائی کورٹ کی کورٹ پالیسی کے مطابق جلد کیس مقرر کرنے کی ہدایت. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد عاصم خان نے تحریری حکم جاری کیا. حکم نامے کے مطابق درخواست گزار کا موقف ہے کہ نیب ہیلے بہانوں سے کیس کو طوالت دے رہی ہے. فیڈرل کانسٹیبلری کا ہیڈ کوارٹر پشاور سے اسلام آباد منتقل کرنے کا اصولی فیصلہ. اراضی کی نشاندہی اور ماسٹر پلان طلب. وفاقی وزیر داخلہ کی زیر سربراہی اہم اجلاس. زمین کی نشاندہی کے دوران ہیڈ کوارٹرز اور ٹریننگ کی ضروریات کو خصوصی طور پر مد نظر رکھا جائے. فیڈرل کانسٹیبلری کو جدید بنیادوں پر استوار کر کے ایک منظم اور انتہائی فعال فورس بنانا چاہتے ہیں. محسن نقوی کی حکام کو ہدایت.
रफाल तैयारे गिराने के बाद विकेटें गिराने की तैयारी, इंतजार खत्म, तैयारियां पकड़ लो। एशिया कप 2025 का हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा कल होगा। शायकीन क्रिकेट सनसनीखेज मुकाबला देखने के लिए बेचैन, कहते हैं कि दुबई जाने का प्लान है। कौमी टीम परफॉर्म कर रही है, उम्मीद है कल का मैच जीत जाएंगे। एशिया कप का मेजबान भारतीय क्रिकेट बोर्ड अवामी दबाव के बायस मंजर से गायब। दुबई में भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई ओहदेदार सामने नहीं आया। भारतीय बोर्ड के ओहदेदार स्टेडियम के बजाय घरों में बैठकर मैच देखेंगे। आईसीसी चेयरमैन जय शाह भी स्टेडियम नहीं आएंगे। जय शाह का एक इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना होने का इम्कान। हर टीम के खिलाफ बेखौफ क्रिकेट खेलेंगे, भारत भी इससे मुस्तस्ना नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर बैटर साइम अयूब ने कहा कि हमारा हदफ सिर्फ भारत के खिलाफ मैच नहीं बल्कि एशिया कप की ट्रॉफी जीतना है। हुकूमत के अवाम पर महंगाई का बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपए 69 फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 1 रुपए 54 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपए 79 पैसे इजाफे की तजवीज़। मट्टी का तेल 3 रुपए 6 पैसे, लाइट डीजल 3 रुपए 68 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। वज़ीर आज़म हतमी मंजूरी देंगे। कराची के बासी शहीद अस्पताल में सहाफी बाल बाल बच गए। लिफ्ट 33वीं मंजिल से पहली मंजिल पर आ गिरी। लिफ्ट अटकने से सहाफी महफूज रहे। मुख्तलिफ निजी चैनल्स के कैमरामैन और खातून सहाफी भी लिफ्ट में सवार थी। लटकी हुई लिफ्ट का दरवाजा खोलकर मुतासिरीन को निकाला गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी इसी लिफ्ट से रवाना हुए थे। पहले मैं जवाब नहीं देता था, अब मैं जवाब दूंगा। अस्पताल में एहतजाज, बैनर्स, नारों की इजाजत नहीं दे सकते। जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वाज़ेह कर दिया। कहा डॉक्टर्स को यकीन दहानी करवाई है कि तनख्वाह की अदायगी होगी। डॉक्टर्स का बुनियादी काम मरीजों की खिदमत है। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में सुसर ने दामाद को कत्ल कर दिया। फायरिंग से मुल्जिम की बेटी जख्मी। मकतूल इर्तिजा ने 4 माह कबल एमन से पसंद की शादी की थी। मकतूल अपने ससुराल आया हुआ था कि सुसर ने गोलियां बरसा दी। मुल्जिम फरार, बाकी का मुकदमा दर्ज। जराइम में 32% कमी आई है। स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में 30% कमी रिकॉर्ड की गई। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो कहते हैं कि बैनुस्सूबाई कार लिफ्टर 8 रुकनी गिरोह को पकड़ा है। गिरोह में पुलिस का एक एहलकार भी शामिल है। मोदी सरकार के फौजी एहलकार, मरात न मिलने पर सरापा एहतजाज। भारतीय रियासत बिहार में मरात और जरूरियात पूरी न होने पर भारतीय फौजी एहलकार बगावत पर उतर आए। भारतीय परचम थामे फौजी एहलकारों ने रियासत बिहार के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजन मार्च किया। भारतीय फौजियों ने कहा कि मुतालिबात पूरे न हुए तो बिहार से शुरू होने वाला एहतजाज पूरे मुल्क में फैला देंगे। म्यांमार की फौज ने रियासत राखीन में 2 स्कूलों पर 500 पाउंड वजनी बम गिरा दिए। हमले में स्कूल और करीबी मकानात तबाह। तलबा समेत 19 अफराद हलाक, 22 जख्मी, 6 जख्मियों की हालत नाजुक। इसराइल की गजा सिटी में अक़वाम मुत्तहिदा के 2 स्कूलों पर बमबारी। 23 फलस्तीनी पनाह गुज़ीन शहीद। खान यूनिस समेत कई इलाकों में खैमों और रिहायशी मकामात पर हमले। शहदा की तादाद 42 हो गई, दर्जनों जख्मी। गजा सिटी में मजीद 2 बुलंद इमारतें मलिया मेट कर दी गईं। शदीद हमलों के बायस 13 लाख से ज़ायद फलस्तीनी गजा सिटी में फंस गए। इमदादी मराकज़ पर हमले, मुसल्लत करदा भूख से 2 बच्चों समेत 7 फलस्तीनी दम तोड़ गए। गजा जंग में इसराइली फौज ने 2 लाख से ज़ायद फलस्तीनी शहीद और जख्मी कर दिए। साबिक इसराइली आर्मी चीफ हर्ज़े हलावी का एतराफ़, कहा कार्रवाई में देर की गई। ग्लोबल समूद फ्लोटिला का पहला ग्रुप ट्यूनिस से रवाना। मेयर मुंतखब हुआ तो इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तार करने का हुक्म दूंगा। डेमोक्रेटिक मेयर के उम्मीदवार ज़हरान ममदानी का अज़्म। 2 टोक अंदाज में कहा यह इक़दाम जाहिर करेगा कि न्यूयॉर्क आलमी क़वानीन पर अमल करता है। नेतन्याहू गजा में जंगी जराइम और नस्ल कशी के मुर्तकिब हुए। और अपने बजस्ता जुमलों से कह कहे बिखेरने वाले अदाकार लहरी को बिछड़े 13 बरस बीत गए। लहरी का असल नाम सफीरुल्लाह सिद्दीकी था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज़ 50 की दहाई में किया। 30 बरस तक फिल्मी दुनिया पर राज किया। उन्हें शानदार किरदार निगारी पर 12 मरतबा निगार अवार्ड से भी नवाजा गया।